ذالکا یہ اسی طرح ہے. ذالکا یہ اسی طرح ہے. ذالکا ومن یعظم جو شخص کے تعظیم کرے گا حرمات اللہ اللہ کی محترم چیزوں کی. جو شخص کے تعظیم کرے گا بس وہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے پاس. وہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ اور حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے چوپائے مگر وہ جن کی تلاوت تم پر کی گئی. جن کی تلاوت تم پر کی گئی یا کی جاتی ہے. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ بچو گندگی سے یعنی بتوں سے. بچو گندگی سے یعنی بتوں سے. اور وَاجْتَنِبُوا بچو قول الزور جھوٹی بات سے جھوٹی گواہی سے. حنفاء للہ یکسو ہو کر اللہ کے لیے. حنفاء للہ یکسو ہو کر غیر مشرکین بہ نہ شریک کرنے والے اس کے ساتھ. حنفاء للہ اس حال میں کہ نہ شریک کرنے والے ہوں اس کے ساتھ. ومن یشرک باللہ جو شخص کے شریک ٹھہرائے گا اللہ کے ساتھ فکأنما پس گویا کہ وہ گرا آسمان سے. فتخطفہ الطیر پس اس کو پرندے یا اڑا لے جاتی ہے اس کو یا گرا دیتی ہے اس کو ہوا. فی مکان صحیح دور کی جگہ میں. جی پہلے جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا وہ اللہ کے ہاں بہتر ہے. چوپائے تمہارے لیے حلال ہیں ہاں جن کی حرمت صورت مائدہ کے اندر تلاوت کی گئی ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر یہ حرام ہے. آگے فرمایا پھر بتوں سے بچو یہ گندگی ہے. اور جھوٹی گواہی قول الزور سے مراد جھوٹی گواہی بھی ہے اور شرک یہ بھی جھوٹ ہے. شرک یہ بھی کیا ہے اس سے بھی بچو اللہ کے لیے یکسو ہو کر. حنفاء یکسو ہو کر اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرو. ومن یشرک آگے شرک کی مثال دی. ومن یشرک جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ فکأنما پس گویا کہ وہ خرہ گر پڑا من السماء آسمان سے. فتخطفہ الطیر پس اچک لے جاتے ہیں اس کو پرندے یا ہوا اس کو دور لے جاتی ہے. فی مکان گرا دیتی ہے دور کی جگہ میں. کہ مشرک اس کی مثال کہ وہ توحید کی بلندیوں کو چھوڑ کر شرک کے کھڈے میں جا گرتا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے کسی آدمی کو پرندے جی یا ہوا اٹھا کر دور لے جائے دور جگہ پھینک دے. تنا وہ پڑا ہوا ہے جی تنہائی کے اندر پڑا ہوا ہے. پرندے اس کو کیا کر رہے ہیں نوچ رہے ہیں. مشرک کی مثال بھی اسی طرح ہے. یہ توحید کی بلندیوں سے جب گرتا ہے تو شرک کے گڑھے کے اندر جاتا ہے شرک کے کھڈے کے اندر جاتا ہے. اس کی مثال یہ ہے. آگے پھر فرمایا ذالکا یہ سن چکے ہو. ومن یعظم شعائر اللہ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے گا. اللہ کے یعنی وہ چیزیں جن کا دین سے ہونا واضح ہے وہ دین کی بڑی علامتیں ہیں اسلام کی بڑی علامتیں ہیں. شعائر اللہ کعبۃ اللہ ہے رسول اللہ ہے کتاب اللہ ہے جی یہ شعائر اللہ ہے. جی اسی طرح اور بھی بہت سارے جی شعائر اللہ وہاں جو مناسک جہاں ادا ہوتے ہیں وہ بھی سارے شعائر ہیں اللہ جی. اس طرح اذان اقامت جی یہ ساری چیزیں کیا ہے شاہ قربانی یہ شعائر اللہ ہے. ومن یعظم شعائر اللہ جو شخص کے تعظیم کرے گا اللہ کے شعائر کی. شاعر جس کا دین سے ہونا واضح ہو دین کی علامت ہو. فإنها پس بے شک یہ دلوں کے تقوی سے ہے. یعنی جو تعظیم کرے گا تو گویا کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے. جی لکم فیہا منافع الی اجل مسمی تمہارے لیے ان میں منافع ہے الی اجل مسمی وقت مقرر تک. ثم محلها پھر ان کا ذبح ہونا ہے. ثم محلها پھر ان کا جو ان کے ذبح کی جگہ الی البیت العتیق پرانا گھر ہے. الی البیت العتیق پرانا گھر کے بارے میں کل بتایا تھا جی یہاں تک پڑھیں. ذالک خبر و مبتدا مقدر مفسر ترکیب کر رہا ہے. ترکیب ذالک کی ترکیب کا بیان ذالک کی
کہا کہ ذالکا یہ مبتدا مقدر کی خبر ہے، مبتدا مقدر ہے، وہ کیا ہے؟ الامر یا الشان، ذالکا معاملہ یا شان یہی ہے جو مذکور ہے، معاملہ اس طرح ہے جو مذکور ہے، معاملہ اسی طرح ہے جو مذکور ہے۔ جی انتہاقہ وہ ہو کہ نہیں حلال جن کی انتہا پردہ دری، جن کی بے حرمتی، وہ ہو حرمات اللہ کسے کہتے ہیں؟ کہا وہ ہیں کہ نہیں حلال جن کی بے حرمتی، جن کی بے حرمتی حلال نہیں ہے۔ انتہا کہتے ہیں شق الستارہ وتمزی کوہا، جی تو بے حرمتی ان کی، جن کی بے حرمتی جائز حلال وہ حرمات ہے۔ جی فہوا پس وہ ہو، وہ ہوا ضمیر کا مرجع بیان کیا، وہ ان کی تعظیم، فہوا اے تعظیم ہوا ضمیر کا مرجع، ہوا وہ ان کی تعظیم، وہ بہتر ہے لہو اس کے لیے عند ربی اس کے رب کے پاس، فی الآخرہ آخرت میں، کس میں؟ آخرت میں۔ جی وَأُحِلَّتْ حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے چوپائے، وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے۔ سوال ہوا کہ حلت اور حرمت کا تعلق ذات کے ساتھ نہیں ہوتا، حلت اور حرمت کا تعلق کہ تمہارے چوپائے حلال کیے گئے، حلت اور حرمت کا تعلق افعال کے ساتھ ہوتا ہے، حلت اور حرمت کا تعلق ذات کے ساتھ نہیں ہوتا، حلت اور حرمت کا تعلق افعال کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ حلال کی گئے تمہارے لیے چوپائے کھانا، اکلن بعد الذبح حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے چوپاؤں کا کھانا، حلال ہے تمہارے لیے چوپاؤں کا کھانا، تمہارے لیے کیا حلال ہے؟ کب حلال ہے؟ ذبح کے بعد، ذبح سے پہلے حلال نہیں، حلال ہے ذبح کے بعد، کیونکہ پہلے تھے نا وہ گوشت کاٹ لیتے تھے زندہ جانور کا، اس کو کھاتے تھے، زندہ جانور کا گوشت کاٹتے تھے اس کو، تو اللہ نے کہا نا یہ حرام ہے۔ جی اکلن بعد الذبح ذبح کے بعد تمہارے لیے کیا حلال ہے؟ جی الآیہ مگر وہ ہو جن کی تلاوت کی جائے گی یا تلاوت کی جاتی ہے تم پر، کیا تحریم یطلع کا نائب فعل نکالا ہے، مگر وہ ہو جن کی مگر وہ ہو کہ تلاوت کی جاتی ہے تم پر ان کی تحریم، ان کی حرمت۔ اچھا یہاں یہ بھی بات تھوڑا سا اس میں جھول ہے، اگر یوں ہوتا نا یہ بہتر ہوتا، مفسر یوں کہتا الا ما یتلا علیکم آیت التحریم ہے، مگر وہ ہو کہ تلاوت کی گئی ہے تم پر تحریم کیا ہے، مگر وہ تحریم کیا ہے، وہ حرمت علیکم، آگے اسی کا حوالہ دیا ہے۔ جی الا ما یتلا علیکم کا استثناء، یہ کون سا استثناء ہے؟ الا ما یتلا علیکم کا استثناء کون سا استثناء ہے؟ اس میں دو قول ہے، دونوں قول مفسر نقل کر رہے ہیں۔ یہ استثناء یا تو استثناء منقطع ہے، جی کیسے استثناء منقطع ہے؟ مستثنیٰ متصل، مستثنیٰ منقطع کسے کہتے ہیں؟ کہ مستثنیٰ منوں کی جنس سے نہ ہو، مستثنیٰ منوں کی جنس سے نہ ہو، مستثنیٰ منوں کی جنس سے، تو اب الا ما یتلا علیکم یہ ہے مستثنیٰ۔ اب جو سورۃ مائدہ ہے نا، مائدہ آیت مائدہ، اس میں جن چیزوں کا ذکر ہے نا وہ انعام کی جنس سے نہیں ہے، انعام کی جنس سے، جیسے جی دم ہے، لحم خنزیر ہے، یہ تو چوپوں کی جنس سے تو نہیں ہے، جب یہ ان کی جنس ہے مستثنیٰ منو تو وہی ہے، یہ الا ما یتلا علیکم یہ مستثنیٰ ہے تو یہ ان کی جنس سے تو نہ ہوا، جب جنس سے نہ ہوا تو یہ کیا ہوا؟ مستثنیٰ منقطع ہوا۔ الا ما یتلا علیکم یہ مستثنیٰ کیا ہوا؟ منقطع ہوا، کیونکہ یہ جو آیت تحریم کے اندر وہاں یہ جو چیزیں موجود ہے وہ انعام کی جنس سے، جب انعام کی جنس سے نہیں ہے تو مستثنیٰ کیا ہوا؟ اچھا فالاستثناء منقطع ویجوز ہو، اور جائز ہے یہ کہ ہو متصل، یہ بھی ہو استعمال ہے کہ یہ مستثنیٰ متصل ہو، وہ کیسے؟ تو کہا پیچھے جو موجود ہے نا وہ بھی بہیمۃ الانعام ہے، استثناء انہی جانوروں سے ہے، استثناء جانوروں کا ہے، استثناء جانوروں کا ہے، جانوروں سے انعام سے ہے، وہ
اب یہاں صرف یہ ہے فرق یہ ہے کہ وہاں جی جانور جو ہے نا جانور، وہ جانور کون سی جانور ہے جو خود بخود مر گئے ہیں؟ جی تو کہا نا بیجوز ہو، جائز ہے یہ کہ متصل ہو، یہ کہ مستثنا، اور تحریم لما غرزا یا عرض من الموت، جی تحریم اس موت کے عارضے کی وجہ سے ہے، اور اس کی مثل، اور اس کی جیسے ہلاک ہو جانا، جی تو تحریم جو ہے نا اس موت کے عارض کی وجہ سے ہے۔ یہ جو جانور وہ حرام ہے نا، وہ ہیں تو وہی انعام، لیکن وہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے بھائی؟ کیونکہ وہ خود بخود مر گئے ہیں، وہ خود بخود کیا ہو گئے، اس لیے وہ حرام ہے۔ جانور وہ خود بخود کیا ہو گئے، مر گئے، اس لیے وہ حرام ہے۔ ہیں تو وہ بھی انعام ہیں، وہ بھی تو انعام، تو اب استثناء بھی انہی کا ہو رہا ہے، انعام کا ہو رہا ہے۔ صرف یہ ہے کہ یہ خود بخود کیا ہو گئے، مر گئے، یہ خود بخود، اس لیے یہ حرام ہے، اس لیے یہ کیا ہے، حرام ہے۔ جی تو دونوں احتمال ہیں۔ جی جی کہا بچو گندگی سے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، بچو، یعنی کیسے من کی تعیین کی ہے کہ یہ من بیانیہ ہے، من کی تعیین کی ہے، من کیا ہے، بیانیہ ہے، من بیانیہ ہے۔ جی جی وہ گندگی وہی بت ہے، وہ گندگی وہی، یعنی بچو تم گندگی یعنی بتوں سے۔ جی جی الشرک فی ہم، قول زور سے کیا مراد ہے؟ کہا شرک ان کے تلبیے میں، بچو تم قول زور، اصل میں ہونا بہتر یہ ہے الشرک، الشرک فی تلبیت کم، اپنے تلبیے میں شرک سے، اپنے تلبیے میں بچو۔ تو قول الزور، قول الزور اس سے مراد تلبیے میں شرک ہے۔ وہ کیا کہتے تھے تلبیے میں، کیا کہتے ہیں؟ لبیک لا شریک لک الا شریکا تملکہ وما ملک، جی نہیں ہے شریک مگر وہ جس کا تو مالک ہے، جس کا تو مالک ہے، تو یہ تلبیے میں شریک۔ تو کہا قول الزور سے دو قول نقل کیے ہیں، قول الزور سے مراد یا تو شرک فی تلبیہ ہے، نمبر دو او شہادت الزور، یا جھوٹی گواہی ہے، یا جی ان کل دین سوا دینہ، حنفاء للہ، حنفاء کا معنی بیان کر رہے ہیں، مسلمین فرما بردار ہو کر، عادلین اعراض کرنے والے ہو کر، ان کل دین تمام ادیان سے، سوا دین ہی سوائے اس دین کے، سوائے دین اسلام کے۔ حنفاء کہتے ہیں یکسو ہو کر، کیا مطلب ہے؟ تمام دینوں کو چھوڑ کر صرف دین اسلام کے ہو کر، یہ ہونے حنیف کہتے ہیں اسے۔ جی کہا غیر مشرکین بے، یہ اسی کی تاکید ہے حنفاء کی۔ جی کہا یہ دونوں، یہ حال ہے، کون دونوں، کون دونوں حال ہے، یہ حال ہے دونوں کیسے، وَاجْتَنِبُوا کے فعل سے، بچو تم جی جھوٹی گواہی سے، اس حال میں کہ یکسو ہو کر، اس حال میں کہ نہ شریک کرنے والے ہو کر۔ جی معنی کا بیان ہے۔ جی جی تختف، خطف یختف، خطفا کا معنی اچک لینا، خطف یختف الا من خطف، خطف خطف یختف، اس کا معنی تأخذہ بسرعۃ، جلدی سے پکڑنا، جلدی سے لے لینا، یہ اچک لینا جیسے کہتے ہیں۔ جی جی گرا دے گی، ہوا یابی کا معنی پہلے بتلایا تو اوپر سے نیچے گرانا، اور حوی یہ ہوا کا معنی ہوتا ہے محبت کرنا، عاشق ہونا۔ جی صحیح کا معنی بعید، جی یرجا خلاصہ، پس نہیں اس کی خلاصی کی امید کی جاتی، پس نہیں اس کی خلاصی کی امید کی جاتی۔ جی نتیجے کا بیان ہے۔ جی یقدر قبلہ الامر مبتدأ، ذالک ترکیب بیان کر رہے ہیں، کہا اس سے پہلے الامر ذالک، اس کو مبتدا کو مقدر مانا جائے گا، مقدر مانا جائے گا اس سے پہلے جو مبتدا ہے۔ جی
جی اس کو مبتداً پڑھوگے، الامر حال کون ذالک الامر مبتداً، اس حال میں کہ وہ مبتدا ہوگا. جی ضمیر کا مرجع بیان کیا. جی فإنها اے فإن تعظیمها، بے شک ان کی تعظیم. جی وہی البدن التي تہدى، جی تستحسن و تستسمن بأن تستحسن و تستسمن، کہا وہ شعائر کون ہے، کہا وہ بدنے ہیں جن کو تہدى ہدی بنا کر لایا جاتا ہے حرم کے لیے. وہ بدنے ہیں جن کو اس کی تعظیم کی صورت کیا ہے، با تصویری ہے. بأن تستحسن، با تصویری ہے، بہیں طور تو ان کو اچھا کر، بہیں طور تو ان کو اچھا کرے. کیا مطلب ہے، ان بدنوں کو اچھی قیمت والا لے. وتستسمن، اور موٹا کرے. یہ صورت کا بیان ہے، تعظیم کی صورت کا بیان ہے. جی جی من تقوی القلوب منہم، من تقوی القلوب، کہا بس یہ تعظیم بے شک یہ انہی کے، یہ انہی کے دلوں کے تقوی میں سے، انہی کے. ہاں یہ منہم جمع ہے با اعتبار معنی کے. ومن يعظم شعائر اللہ، معنی کے پاس جمع ہے نا. من تقوی القلوب، پس بے شک یہ تعظیم ان کے دلوں کے صلے کا بیان ہے. منہم. جی کیا کرنا پائیں. جی جی بھائی سمیت پچھوانا پہ وجہ تسمیہ نے کی ہے. سمیت شعائر، نام رکھا جاتا ہے ان ہدیوں کا، ان بدنوں کا. شعائر، ان کو شعائر کہا گیا ہے. جی لإشعارها بما يعرف به انها هدي، لإشعارها بما يعرف انه بما يعرف به انه هدي، بوجہ ان کے خبر دینے کے، بوجہ ان کے، جی بما اس کے ساتھ، جس کے ساتھ یہ پہچانے جاتے ہیں، اس علامت کے ساتھ جس کے ساتھ یہ کہ بے شک یہ ہدی ہے. ان کو شعائر کا معنی خبر دینا، تعلیم دینا، مطلع کرنا. کہا ان کو شاعر کیوں کہتے پھر، ان کو، ان ہدی کے جانوروں کو ان کو شاعر کیوں کہتے ہیں، ان کو شاعر کیوں کہتے ہیں. اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ یہ خبر دیتے ہیں اس علامت کے ذریعے جو علامت ان میں پائی جاتی ہے، جس علامت کے ذریعے یہ پہچانے جاتے ہیں، ان کا ہدی ہونا پہچانا جاتا ہے. یہ لإشعارها، بوجہ ان کے تعلیم دینے کے، بوجہ ان کے خبر دینے کے، اس علامت کے ساتھ جس کے ساتھ یہ کیا خبر دیتے ہیں کہ بے شک یہ ہدی ہے، کہ بے شک، یعنی یہ اپنی علامت کے ذریعے اپنے ہدی ہونے کی خبر دیتے ہیں. یہ اپنی علامت کے ذریعے اپنی ہدی ہونے کی کیا دیتے ہیں. تو شعائر، ان کو شعائر کیوں کہتے ہیں. شعائر کا معنی ہے خبر دینا، شاعر کا معنی خبر دینا. یہ تو کہا ان کو شاعر کیوں کہتے ہیں، کہا یہ جو علامت ان میں ہوتی ہے نا، یہ اس علامت کے ذریعے لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ بھائی ہم ہدی کے جانور ہیں. اس لیے لإشعارها، بوجہ ان کے تعلیم دینے کے، بتلانے کے، اس علامت کے ساتھ یہ خبر دیتے ہیں کہ بے شک یہ ہدی ہے، بوجہ ان کے خبر دینے کے کہ بے شک یہ اس علامت کے ساتھ. جی جیسے جدیدت کیا ہے بھائی، حدیدت کطعن حدیدت بسنامها، جیسے ان کی سنام کو، ان کی کوہان کو لوہے کے ساتھ زخمی کرنے کے ساتھ. جیسے یہ ایک علامت ہوتی ہے جس کو کیا کہتے ہیں، اشعار، جس کو کیا کہتے ہیں بھائی اونٹ کا اشعار کر لو. وہ اشعار کہ لوہے کے ساتھ اونٹ ان کی کوہان کو زخمی کر کے ان پر خون مل دیتے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ بھئی یہ ہدی کا جانور ہے. تو اس لیے کہ یہ بتلا رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ ہدی کے جانور ہیں، اس لیے ان کو شاعر کہتے ہیں. اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں. دوسرا کبھی کبھار یہ بھی جوتے ڈال دیتے تھے، یہ بتلاتے تھے کہ بھئی یہ ہدی کے جانور ہیں. جی
तुम्हारे लिए उनमें मुनाफे हैं, जैसे सवार होना और इन पर किसी चीज़ को उठाना जो इनको नुकसान, ये मुनाफे का बयान है। लेकिन याद रखना, हदी के जानवर पर इनसे नफ़ा सवार होना, उन पर कोई चीज़ लादना, ये शवाफे का मजहब है। हनफिया कहते नहीं, जायज़ नहीं है। हाँ, इज़्तिरारी हालत है तो फिर जायज़, इज़्तिरारी हालत है फिर जायज़ है। ये शवाफे का मजहब है। करूकूबिहा वल हमल अलैहा मा ला यदुर्रुहा, ये वो लादना इन पर जो इनको नुकसान न दे, ये शवाफे का मजहब है। हमारे यहाँ हदी के जानवर से इस तरह का नफ़ा हासिल करना जायज़ नहीं है। जी जी, इनके ज़बह होने के वक्त तक, इला अजल मुसम्मा से मुराद क्या है? इनके ज़बह होने के वक्त तक। जी, अई मकानुन, ये समझाया कि महिल, ये ज़र्फ का सीगा है। महिलुन मकानुन, हल्ला नहरुहा, वो मकान, हलाल इनका ज़बह करना। जी, वो क्या है? इलल बैतुल अतीक, वो पुराना घर है। जी, फिर इनका ज़बह होना बैतुल्लाह के पास है, पुराने घर के पास है। इंदहू, ये समझाया कि इला बमाना इंदा के है। मुफस्सिर क्या समझा रहे हैं? फिर इनका ज़बह होना पुराने घर के पास है, इंदहू, इला बमाना इंदा के है। कैसी मुफस्सिर तफसीर, मीठी 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 मीठी, मुख्तसर मुख्तसर, लेकिन कुरान समझा रहा है। फिर इनका ज़बह होना बैतुल्लाह के पास है, पुराने घर के पास है। इला का माना वाज़ेह ना होता तो कहा इंदहू, ये इला इंदा के माना में है। जी, जमीउहु वल मुरादु अल हरम जमीउहु, जी मुराद सारे का सारा हरम है। ये समझाया कि कुरान कह रहा है सुम्मा महिल्लुहा, फिर इनका ज़बह होना बैतुल्लाह के पास है। कहा सिर्फ बैतुल्लाह, मस्जिद हराम में ज़बह करना है? कहा ना, जिक्र बैतुल्लाह का है, मुराद पूरा हरम है। जिक्र बैतुल्लाह का है, मुराद पूरा पूरे हुदूद हरम के अंदर ज़बह करना हलाल है। जी, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन, जी हर उम्मत के लिए हमने बनाई कुर्बानी, हर उम्मत के लिए हमने क्या बनाई है? कुर्बानी बनाई है, ताकि वो ले अल्लाह का नाम उन जानवरों पर, उन चौपाओं पर जो अल्लाह ने उनको दिए है। ये हर उम्मत के लिए कुर्बानी आई है, हर उम्मत के लिए। उसकी शक्लें बदले हो जाती हैं, शक्लें मुख्तलिफ हो सकती हैं, कुर्बानी हर उम्मत के लिए। कुर्बानी, फरमाया बस तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, बस उसी की फरमा बरदारी करो और खुशखबरी सुना दीजिए अल मुखबितीन, आजी करने वालों को। वो आजी करने वाले कौन है? उनकी चार सिफात है। ज़ुकिर अल्लाह वजिलत कुलूबुहुम, जब अल्लाह का जिक्र की जाए उनके दिल सहम जाते हैं, सहम जाते हैं, डर जाते हैं। नंबर दो, वसाबिरीन अला मा असाबहुम, जो वो मुसीबत उनको पहुंची सब्र करते हैं, ये दूसरी सिफत है उनकी। नंबर तीन, वल मुकीमिस सलाह, नमाज का एहतमाम करते हैं। नंबर चार, जो हमने उनको दिया उसमें से खर्च करते हैं, सदका नफली भी करते हैं, वाजिब को भी क्या करते हैं? अदा करते हैं। जी, उम्मत से मुराद जमात है, कौन सी जमात का? मोमिन जमात है जो तुमसे पहले गुजरी है, वो मुराद है। जी, बेफत दोनों तरह है, बेफत हिस्सीन मन सकन, बेफत हिस्सीन मन सकन, व बेकसरिहा मन सेकन। अगर वो मनसक तो फिर ये होगा इस्म मकान। हमने बनाया हर उम्मत के लिए कुर्बानी की इस्म मकान, वब एक है जी कसरा के साथ, फतह के साथ होगा तो ये होगा मस्दर, कसरा के साथ होगा तो इसमें मकान होगा, जगह। अब हासिल क्या बन जाएगा? यानी या तो मस्दर है मानसक कुर्बानी, या कुर्बानी की जगह, कुर्बानी करने की, तो हासिल माना हो गया। आगे कहा ऐ ज़बहन, ये किस माने के एतबार से है? पहले के एतबार से मस्दर हो। हर उम्मत के लिए बनाया हमने कुर्बानी, यानी कुर्बानी को ज़बह करना। ये ज़बहन का मफूल भी निकाला है, ज़बहन कुर्बानन, कुर्बानी को ज़बह करना। हर उम्मत के लिए कुर्बानी को ज़बह करना, कुर्बानी को ज़बह करना। अच्छा, ज़बहन क्योंकि मस्दर है, मनसकन का माना ज़बहन, तो ज़बहन किसको? ज़बहन कुर्बानन, ये मफूल निकाला है ज़बहन का। हर उम्मत के लिए हमने बनाया है कुर्बानी को ज़बह करना, कुर्बानी को ज़बह करना, या औ मकानहु, या कुर्बानी की जगह, हर उम्मत की कुर्बानी की। जी,
ان کے ذبح ہونے کے بعد اللہ کا نام لیں. جی جی ان کا دمانے کا بیان ہے، اس کی اطاعت کرو. جی المتواضعین اطاعت کرنے والے، المتواضعین تواضع اختیار کرنے والے، المطیعین المتواضعین. جی معنی کا بیان ہے. جی ماں کا بیان ہے، صبر کرنے والے ان مصیبتوں پر جو ان کو پہنچتی ہیں، صبر کرنے والے ان مصیبتوں پر جو ان کو. ماں کا بیان ہے. جی فی اوقات یا نماز کا بیان ہے، نماز کو ادا کرتے ہیں ان کے محل میں، یعنی ان کے اوقات میں. جی یتصدقون. جی فاذکروا اسم اللہ. جی جی لعلکم تشکرون. اور بدنے ہم نے بنایا ان کو، یہ ماں عزمرا ہے بدنے، یہ ہم نے بدنے بنایا ہم نے ان کو تمہارے اللہ کے شعائر میں سے، اللہ کے دین کے نام